لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہم جمع قرآن کا اور حفاظت قرآن کا مباحث پڑھ رہے ہیں. گرچہ دو الگ الگ مباحث ہیں. جمع قرآن ایک مستقل مبحث ہے اور حفاظت قرآن ایک مستقل مبحث ہے. لیکن حفاظت قرآن کی پہچان کرواتے کرواتے ہم مبحث کا بہت سا حصہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. کہ حفاظت قرآن ایک تو تھا صدری حفاظت کا انتظام. دوسرا ہے تحریری حفاظت کا انتظام. صدری حفاظت کے نظام کو اگر دیکھیں کہ وہ کیا تھا، کس طرح تھا، الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 248 پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ابو عبید کی کتاب القراءات کے حوالے سے قراء صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. مہاجرین میں شمار کرتے ہیں خلفائے راشدین کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے ساتھ ہیں حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن سائب، عبادلہ اربعہ، 4 عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. اور ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ،
یہ سارے وہ صحابی اور صحابیات ہیں جو مہاجرین. انصار میں سے عبادہ بن صامت، حضرت معاذ جن کا اسم کنیہ ابو حلیمہ، مجمع بن جاریہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، بعض نے ان میں تمیم داری اور عقبہ بن عامر کو، اور بعض نے ابو موسیٰ اشعری کو جمع کیا ہے. چنانچہ یہ وہ مشہور قراء ہیں جن کو قرآن عظیم الشان کا اکثر حصہ یاد ہے. بعض نے حفاظ قرآن میں 4 صحابہ کا ذکر کیا ہے. بعض نے ان سب کو اس کے ذیل میں ذکر کیا. علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظ قرآن کے حوالے سے کہ صحابہ کرام میں حفاظ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظ اور قراء قرآن کو جماعتیں بنا کر قبائل میں بھیجا کرتے تھے. چار ہجری صفر المظفر کے مہینے میں ابو برا کی درخواست پر اہل نجد کی تعلیم قرآن اور تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر ساعدی کی امارت میں 70 قاریوں کو روانہ کیا.
وہ 70 قاری جو عامر بن طفیل کی غداری سے شہید کر دیے گئے. دو صحابی ان میں بچے تھے، منذر بن محمد اور عمر بن امیہ. حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے عدالت میں طلب کر لیا تھا. اور کہا کہ تم کفر کا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نہیں. انہوں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا. ان کا اصرار بڑھتا رہا، اس کا انکار بڑھتا رہا. بالآخر انہوں نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کرو. وہ آیا اور پیچھے کھڑا ہوا. اور اسے پھر سمجھایا گیا لیکن نہیں. تو اس نے نیزہ اس کے دل کو سامنے رکھ کر پیچھے سے مارا اور نیزہ اس کے پیٹھ سے داخل ہوا، دل کو چیرتا ہوا آگے سے نکل آیا. جب نیزہ اس کے پار ہوا تو اس نے یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. اللہ بہت بڑا ہے اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ. ان کلمات نے وہ تاثیر کی کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے ایک بار سوچا کہ یہ کیسی موت ہے، یہ کیسی کامیابی ہے جو زندگی کے ختم ہونے پر بھی ختم نہیں ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے دین کی حفاظت کی، دین کا آخری دم تک خیال رکھا. بہر کیف مقصود عرض یہ ہے کہ اس وقت حفاظ صحابہ موجود تھے. پھر انہی حفاظ صحابہ کی وجہ سے اس قوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعائیں کی اور اس کی قوم کے نصیبے میں ہلاکت آئی. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کو دھوکہ دے کے قتل کیا اور لائے بھی چن چن کے. وہ صحابہ لائے تھے جو حفاظ تھے، جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات القراء میں 7 قراء اور حفاظ صحابہ کرام کے نام درج کیے ہیں. اور جن تک قراء کی سند قرات بھی پہنچتی. یہ ہیں حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، سالم، ابو حذیفہ، معاذ بن جبل.
ان سب میں ابی بن کعب سید القرات، سب سے اچھا پڑھنے والے۔ مفتاح السعادات جلد اول میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے پورا قرآن حفظ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا بھی۔ صحابہ کرام میں 10,000 حفاظ صحابہ زیادہ مشہور، جن میں اعلیٰ درجے کے 37۔ ان کا تذکرہ ملتا ہے خلفائے راشدین 4، عبداللہ ابن مسعود 5، طلحہ 6، سعد بن ابی وقاص 7، حذیفہ بن یمان 8، ابو ہریرہ 9، عبادہ بن صامت 10، معاذ بن جبل 11، مجمع بن حارثہ 12، فضالہ بن عبید 13، ابو موسیٰ اشعری 14، عمر بن عاص 15، سعد بن عبادہ 16، عبداللہ بن عباس 17، ابو ایوب انصاری 18، عبد بن ذوالحارین 19، عبید بن معاویہ بن زید بن ثابت 20، ابو زید 21، سالم مولا ابو حذیفہ 22، سلمہ بن مخلد بن صامت 23، سعد بن عبید بن نعمان انصاری 24، زید بن ثابت 25، ابی بن کعب 26، عبداللہ بن سعید 27، سلیمان بن ابی حسمہ 28، تمیم داری 29، معاذ بن حارث 30، ابو الدرداء 31، عقبہ بن عامر جہنی 32، عبداللہ بن عمر بن خطاب 33، سعد بن منذر بن اوس 34، قیس بن صعقعہ 35، عبداللہ بن عمر بن عاص 36، اور ابو حلیمہ معاذ 37۔ یہ زیادہ مشہور۔ ان کی طرف قرآن عظیم الشان نے اشارہ بھی کیا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یعنی قرآن عظیم الشان کھلی ہوئی آیتوں کا مجموعہ ہے جو اہل علم کے سینے میں محفوظ ہے. قرآن خود اشارہ کر رہا ہے. صحابہ کرام کو ایسا قرآن یاد تھا کہ حضرت عثمان غنی اور تمیم داری ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. سعد بن منذر کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. گرچہ کو فقہا کا قول ہے، بعد میں ترمذی کی روایت بھی ہے عبداللہ ابن عمر سے مرفوعا نقل کہ 3 دن سے کم ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ تھا حفاظت قرآن کا صدری طریقہ. قرآن کی حفاظت بھی ہوئی اور قرآن ایک قسم سے سینوں میں جمع رہا. اب آئیں قرآن کریم کے حفاظت کے تحریری طریقے کی طرف، کیونکہ ہمارا اصل مبحث بھی. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی مستدرک حاکم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کی تحریری صورت میں اگر غور کریں تو 3 بار یہ جمع ہوا. ایک عہد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، دوسرا ہے عہد صدیقی میں، اور تیسرا ہے عہد عثمانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور میں حاکم کا قول مستدرک سے یہ نقل کر رہے ہیں کہ جمع القرآن ثلاث مرات، 3 دفعہ قرآن جمع ہوا. احداها بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی. اور زید بن ثابت کی روایت نقل کر رہے ہیں، شرط شیخین پہ روایت. قال كنا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. بیہقی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہوا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کاتبین وحی تھے.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کرام سے قرآن کو لکھوایا. یہ بڑی بڑی تختیوں پر سفید پتھروں کی تراشی ہوئی تختیوں پر لکڑی کی ہموار تختیوں پر کچھ سفید چمڑوں پر وہی لکھی گئی اور ان کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا. یہ کوئی کتابی شکل نہیں تھی. البتہ ہمارا اگلا مبحث آ رہا ہے ترتیب و تدوین قرآن کو، اس میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا. اس کی ترتیب ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اگلی جو جمع تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جمع کے بعد ابو بکر صدیق کی جمع ہے جو انہوں نے کاغذ پہ لکھوایا. موطا میں مالک سالم، موطا مالک میں سالم بن عبداللہ سے روایت ہے. جمع ابو بکر القرآن فی القراطیس، جمع علی عہد ابی بکر فی الورق. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کاغذ پر لکھ کر جمع کیا گیا، لیکن نبی کریم وہ ان چیزوں پر پتھر سے تراشیدہ تختیوں پر، لکڑی کی تختیوں پر ہموار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ وحی لکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون تھے؟ کاتبین وحی. زیادہ تر جو لکھا کرتے تھے وہ 9 صحابہ کرام، خلفائے راشدین، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت،
حضرت ابی بن کعب، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس۔ کاتبین وحی کی کل تعداد کیا تھی؟ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ کاتبان وحی کی تعداد 23 تھی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے 23 نام ذکر کیے ہیں، بعض نے اس سے بڑھ کر 42 اور 43 اور ایک اور 46 تک کا ملتا ہے۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ 2 صحابی ایسے تھے جنہوں نے کثرت سے آپ کی وحی کو قلم بند کیا، ایک زید بن ثابت اور دوسرے ابی بن کعب۔ اور زید بن ثابت تو ایسے صحابی تھے جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے تھے، سو زیادہ موقع انہیں ہی ملتا تھا۔ ریاض یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی نے کتاب النبی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے 45 ناموں کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان 45 میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی ہوتا اسے کہہ دیتے اور وہ وہی لکھ لیتا تھا۔ لیکن خوش قسمتی زید بن ثابت کی کہ اس کے حصے میں موقع زیادہ آیا۔ زید بن ثابت کون؟ جب مطلق ایک کاتب النبی کا ذکر ہوتا ہے تو زید بن ثابت ہی مراد ہوتا ہے۔ یہ انصار کے بنو النجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو بنو خزرج کی ایک شاخ تھا۔ ان کے والد ہجرت نبوی سے 6 سال قبل جنگ بعاث میں قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ان کی عمر 11 سال تھا، اور انتقال نبی کے وقت ان کی عمر 21 سال تھا۔ بڑے ذہین نوجوان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکے نے آپ کی تشریف لانے سے پہلے ہی 16 یا 17 سورتیں حفظ کر لی۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ عبرانی سیکھ لو تاکہ یہودیوں کے خطوط کا عربی میں ترجمہ کر سکو اور ان کو عبرانی میں خط کا جواب لکھ سکو۔ اس نے تعمیل حکم میں عبرانی سیکھ لی۔ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہوا کیونکہ اس کی عمر کم تھی۔ اس کے بعد دوسرے غزوات میں شریک رہا۔ زید بن ثابت کی تاریخ وفات کے بارے میں 4 اقوال منقول: 45 ہجری، 48 ہجری، 51 ہجری یا 55 ہجری۔ جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لقد دفن اليوم علم کثیر، آج بہت بڑا علم دفن کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا مات اليوم حبر الامہ وعسى اللہ ان یجعل فی ابن عباس منہ خلفا، آج اس امت کا بہت بڑا عالم فوت ہوا مگر امید ہے اللہ ابن عباس کو اس کا جانشین بنا دے گا۔ حضرت ابن عباس ایک سوال کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنزل علیہ الآیات فیدعو بعض من کان یکتب له، حضور پر وحی آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو بلاتے ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے ان کے لیے، وَيَقُولُ لَهُ ضَعْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، میں اس کو اس صورت کے ساتھ رکھو جس صورت میں اس قسم کے مسائل اس قسم کے مسائل ذکر، وَتَنزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَتَانِ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے منع کیا تھا لکھنے سے، لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو وحدثوا عنی ولا حرج، فرمایا قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھا کرو، جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہو تو اسے مٹا دے اور میری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ابتدائی دور تھا جب لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آیا تھا وحی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اس کا فرق جب تک سمجھ نہیں آیا تھا حدیث لکھنے کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن جب فرق سمجھ آ گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو، یا پھر عام اجازت بھی ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنے احادیث کے مجموعے لکھے۔ کاتبین وحی کے حوالے سے ایک آدمی کی ذرا وضاحت نسبتاً کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت طویل عرصہ اسلامی خلافت کو سنبھالے رکھا۔ ابتدائی دور میں چونکہ حضرت ابو سفیان مخالف تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں،
صحابہ کرام کے ساتھ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک غلط فہمی یہ سامنے آئی کہ شاید یہ مخالفت اور یہ جو عداوت اسلام سے پہلے تھی بعد تک جاری رہی۔ مسلم شریف کے ایک راوی ہیں حضرت ابو زمیل، تابعی، اور تابعی بھی غیر معروف تابعی، بہرحال تابعی ہیں، صحابہ سے ان کی ملاقات۔ انہوں نے ایک روایت ذکر ہی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ 3 عنایتیں مجھ پہ کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور ساتھ میں 2 بڑے حکم لوگوں کے سامنے۔ لوگ جو ہے وہ گھروں میں گھس گئے، باہر نہیں نکل رہے، اور خوف تھا کہ حضور آئے ہیں تو سب کو قتل کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہے، من دخل بیت اللہ فہو آمن، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ دوسرا اعلان ساتھ میں کیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے گھر میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا، دونوں کو پناہ حاصل۔ یہ بڑے گھر ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ تو لوگوں میں سے وہ جو خوف تھا وہ اتر گیا، اور ابو سفیان چونکہ مکہ کا سردار تھا اس وقت، تو اس کی عزت افزائی بھی ہوئی۔ اس عزت افزائی کے نتیجے میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس راوی نے لکھا ہے، مسلم کے راوی نے روایت کی ہے پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ پہ 3 عنایتیں کر دیجئے۔ پہلا عنایت کہا کہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیجیے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ دوسرا میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اس سے شادی کر لیجیے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ مجھے حکم دیجئے، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑا ہوں، آپ مجھے یہ حکم دیجئے کہ میں آپ کے حکم پہ کفار سے لڑوں۔ تو اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں جو قلق ہے میرے حوالے سے وہ ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں راوی نے تبصرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 چیزیں کر دی، راوی نے یہ تبصرہ کیا ہے، یہ جو تابعی ہے اس نے روایت بیان کی، اس کے بعد تبصرہ کیا۔ تبصرے میں اس نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتے تھے،
لہذا جو بھی انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اب اللہ معاف کرے، ہمارے ملک میں بھی طرح طرح کے فتنے ہیں، تو ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، مجھے تو اس کا نام بھی پورا نہیں آتا، مرزا کے نام سے اسے جانتے ہیں، یوٹیوبر ہے، یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، سامنے 20 آدمی بٹھا کے اپنے سوالات بناتا ہے، پھر اس کے جوابات دیتا ہے، پھر الٹے سیدھے جملے بولتا ہے، توہین آمیز کلمات کہتا ہے، اور یوں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ تو اگر ہوتا تو اس کے پاس پڑھ رہا ہوتا، امام شافعی ہے نہیں، اگر ہوتا تو وہ یہاں اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، علم و تحقیق ہر آدمی کا اس کی اجازت ہے، لیکن جتنا علم بڑھتا ہے اتنے آداب آتے ہیں، اور یہی ادب علم کی علامت ہوتا ہے، لیکن وہاں تو جیسے چاروں طرف جہل ٹپک رہا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان کے الفاظ اس روایت کے حوالے سے یہ ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لو، اور پھر تبصرہ کرتا ہے، تو مناسب نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تبصرہ ابو زمیل نے کیا ہے مسلم کی روایت پہ، اگر اسی کو سامنے رکھ کر حضرت صاحب اتنے غصے میں آئے ہوئے ہیں کہ صحابی کی توہین کے لیے تیار ہے، پھر کاتب وحی کی توہین کے لیے تیار ہے، پھر سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا کاتب وحی تھا، کس نے کہا کاتب وحی تھا؟ جب وہ مسلمان ہوا تو فتح مکہ ہو چکا ہے، اور فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا، اور 99.99% وحی پہلے آ چکی ہے، اس نے پھر کیا لکھا ہے بات؟ اور اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ ابو زمیل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انکار نہیں کر سکتے تھے، وگرنہ اس کو کاتب وحی نہیں رکھنا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وگرنہ والے الفاظ جو ہیں اس نے اپنی طرف سے گڑھے، اور پھر کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ یہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات والی بات بن جاتی ہے۔ باہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہلیت کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ کو کاتب رکھا تھا، اور حضور انکار کرنا جانتے ہیں، کا انکار کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک عہدہ مانگا، مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ دینے سے انکار کیا، کہا وہ آپ اس کے اہل نہیں دیا ہوتا۔ اب اگر وہی بات مان لیں ابو زمیل کی کہ حضور جو مانگتے تھے، کون لوگ جو مانگتے تھے حضور دے دیتے تھے، کیونکہ آپ نے عادت ہی نہیں تھی انکار کی،
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، اس کے حوالے سے کہا کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کر دیا تو حضور نے بیوی بنا لی، نہیں تو حضور، کیونکہ حضور انکار نہیں کر سکتے تھے بیویوں کے معاملے میں بھی۔ مشہور روایت ہے، احادیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور اس عورت نے اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کیا کہ میں اپنا آپ کی طرف آپ پہ پیش کرتے ہوں، آپ شادی کر لیجیے مجھ سے، نکاح کر لیجیے، جو اپنی خدمت میں لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ پھر اسی محفل میں ایک اور صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروایا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیا کاتب تھے، کس نے کہا کاتب؟ کاتب وحی۔ مسلم میں جو آیا ہے اس میں کاتب وحی کا ذکر نہیں ہے، صرف کاتب کا ذکر ہے کہ آپ اسے اپنا کاتب بنا لیجئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کاتب رکھا۔ کاتب کیا تھا؟ ادھر ادھر سے جو خطوط آتے تھے وہ لکھنے ہوتے تھے، پڑھنے ہوتے تھے، پھر لکھ کے اس کا جواب دینا ہوتا تھا۔ کاتب رکھا۔ کاتب وحی کہاں سے ثابت ہوا؟ بیہقی کی ایک روایت ہے، دلائل النبوہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلاؤ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کانا یکتب الوحی، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ حضور نے مجھے کہا جاؤ اسے بلا کے لا۔ یہ تعارف کراتے ہوئے ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں۔ یہ جو لڑ رہے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ منشی کے الفاظ اور سفارشی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ آل رسول کو زیادہ اہمیت دی جائے، تو وہ تو زیادہ اہمیت کے قابل ہیں، لیکن آپ جن کی توہین کر رہے ہیں انہی کے حوالے سے آل رسول خود کہہ رہے ہیں کہ کان یکتب الوحی۔ عبداللہ ابن عباس بھی تو آل رسول میں سے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مدعی سست و دقوا چست، اوٹھ نہ کدن دے پوری کدن۔ یہ جو بات کی گئی کہ 99.99% جو ہے تو وہی مکمل ہو گئی تھی فتح مکہ، یہ بھی ویسے ہی تھی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک کا حوالہ دیکھ کے آپ دیکھیں تو سورہ توبہ ساری اس سے بھری پڑی، ایک سپارے سے زیادہ تو وہ۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ ہے، وہ بھی بعد میں نازل ہوئی۔ تو بہر کیف ایک سوال تھا جو وحی کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض لوگ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ذکر بھی کرنا مناسب سمجھا۔ کاتبین وحی میں ان کا نام شامل ہے۔ یہ تھا دور نبوی، یعنی نبوی دور میں جو جمع ہوئی وہ جمع اس طرح ہوئی ان لوگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ دوسرا دور ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے دور میں قرآن عظیم الشان کو جمع کیا، اور ویسے ہی نہیں، آپ کو ایک شکایت ملی، اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ العزیز کل جمع صدیقی اور جمع عثمانی کا ذکر کریں گے۔ 5 منٹ کا بھی وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ ترجمہ و تفسیر کی کلاس ہوگی۔